آن لائن بینکنگ میں جو افراد آج کل بہت ساری خواتین آن لائن کام کر رہی ہیں اور مثلا سروسز دے رہی ہیں، کچھ یعنی پڑھانے کا کام کر رہی ہیں، کچھ مال بیچ رہی ہیں، کچھ دوسری چیزیں کمیشن کا کام کر رہی ہیں، تو بہت ساری خواتین نے بھی اپنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں۔ تو کچھ حد تک تو ان خواتین کو معلوم ہے کہ یہ آن لائن بینکنگ کیسے ہوتی ہے، تو یہ پورا سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آن لائن بینکنگ کیا ہے۔ بس ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے پیسے ڈال سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے پیسے نکال سکتے ہیں۔ اس میں کوئی کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو فقط اپنے موبائل سے کام کرنا ہے، موبائل سے ساری آن لائن بینکنگ آپ چلائیں گے۔ آن لائن بینکنگ کہہ لیں یا موبائل بینکنگ کر لیں، ایک ہی جیسی چیز ہے وہ۔ اب آ جائیں یہاں پر کہ اگر آن لائن بینکنگ ہے تو ہمارے اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع ہوں گے، ابھی پیسے جمع ہونے کی بات پہلے کر لیتے ہیں، پھر پیسے جانے کی بات بعد میں کریں گے۔ ہمارے اکاؤنٹ میں آن لائن بینکنگ کے تھرو جو پیسے جمع ہو رہے ہیں، اس کی 3 کیٹیگریز بنیں گی۔ نمبر 1 یہ کہ جو پیسہ جمع ہو رہا ہے اس کے ہم مالک بن گئے، یہ باقاعدہ ہماری ملکیت ہو گئی، ہمارا پیسہ ہے، اگرچہ ہماری جیب میں نہیں ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن ہم اس کے مالک بن گئے۔ دوسری کیٹیگری اس کی یہ ہے کہ بینک میں پیسہ جمع تو ہوا ہے مگر ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یعنی ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہوا ہے اور لوگوں نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ تمہارا پیسہ ہے، جو دینے والے تھے، جو جمع کرانے والے تھے، جو بھیجنے والے تھے، انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ تمہارا پیسہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ آن لائن پیسہ جمع ہوا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں، لہذا ہم مالک نہیں ہیں اس کے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ، اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آن لائن پیسہ جمع ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے مالک نہیں ہیں، جبکہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کو دے دیا ہے، وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دے دیا، یہ آپ کا پیسہ ہو گیا، پھر بھی ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے مالک بنتے ہیں جب بینک سے ہم پیسہ نکال لیں، پیسہ نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیں، تو ایسی صورت میں ہم اس کے مالک بن جائیں گے، جس کو کہتے ہیں قبضہ۔ یہ قبضہ گروپ کی وجہ سے ہمارا یہ لفظ بڑا بدنام ہے ہمارے شہر میں، بلکہ پورے ملک میں، لیکن قبضے کے بجائے چلیں میں پوزیشن کہہ لیتا ہوں، زیادہ بہتر لفظ ہے کہ جب تک آپ اس کا پوزیشن نہیں لے لیں گے اس وقت تک آپ مالک نہیں بنیں گے، جب آپ اس کا پوزیشن لے لیں گے تو پھر اس کا مالک بنیں گے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو گیا اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ ہے مگر ہم مالک نہیں بنے۔ اچھا وہ تو دوسری صورت بھی یہی تھی کہ مالک نہیں بنے، اس تیسری صورت میں یہ کہ اگر ہم نکال بھی لیں تب بھی ہم مالک نہیں بنیں گے۔ یہ آن لائن بینکنگ کی یہ 3 کیٹیگریز آپ پیش نظر رکھیں، تو پھر میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ یہ آن لائن بینکنگ میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ پھر سے ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1 جو پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آن لائن آیا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آن لائن آیا ہے مگر ہم اس کے مالک نہیں بنیں گے جب تک کہ ہم یہ پیسہ باہر نہ نکال لیں۔ نمبر 3 یہ کہ آن لائن آیا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ، ہم مالک نہیں بنیں گے، اور اگر ہم باہر بھی نکال لیں پیسہ تب بھی ہم مالک نہیں بنیں گے، یعنی قبضہ بھی لے لیں، پوزیشن بھی لے لیں، تب بھی ہم مالک نہیں بنیں گے۔ اچھا پہلی صورت کون سی ہے جہاں ہم مالک بن جاتے ہیں؟ مالک بننے والی پہلی صورت میں ہے کہ جہاں ہم نے کسی کو کوئی مال بیچا ہے یا کوئی سروسز دی ہیں، یعنی ان کا کوئی کام کر کے دیا ہے، یا مثلا ٹھیکیداری جیسا کوئی چیز ہے، اگر ہم نے کوئی سروسز دی ہیں، کوئی مال بیچا ہے، کوئی ٹھیکیداری جیسا کوئی کام کیا ہے، یا ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے ان کے لیے، اور ایسا کچھ کیا ہے کہ جس کا معاوضہ ہوتا ہے، تو وہ معاوضہ انہوں نے آن لائن ٹرانسفر کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم مالک بن جائیں گے۔ جیسے فرض کیجئے کہ میں ملازمت کر رہا ہوں اور کمپنی والے ہمیشہ آن لائن اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور آج کل زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ جو بینک میں کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسہ چلا جاتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو
کام کر رہے ہوتے ہیں، مہینے کے آخر میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جاتا ہے، آن لائن پیسہ چلا جاتا ہے۔ تو جہاں مثلا جتنے ملازمت کرنے والے لوگ ہیں ان کا پیسہ اگر آن لائن اکاؤنٹ میں آ رہا ہے تو چونکہ انہوں نے سروسز دی ہیں، انہوں نے جاب کی ہے، انہوں نے ایک طرح سے کام کیا ہے، لہٰذا وہ سیلری کے طور پر پیسے دے رہے ہیں، تو یہ جس طرح کے جتنے پیسے ملیں گے اس کا وہ مالک بن جائے گا، اس لیے کہ کچھ کام کیا اس نے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مال بیچ رہا ہے، یہاں سے مثلا پنجاب کوئی مال بیچا اور اس نے آن لائن ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے، تو مال ہم نے بیچا ہے، اس کے عوض انہوں نے پیسے دے دیے ہیں، وہ آن لائن پیسے ٹرانسفر ہو گئے، تو مالک بن جائیں گے اس کے۔ صحیح ہے بالکل۔ یا اسی طرح سے جو کاشتکاری کرنے والے افراد ہوتے ہیں، انہوں نے مثلا کھاد خریدی فیکٹری سے اور کھاد کے پیسے انہوں نے فیکٹری کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا آن لائن، تو یہ مالک بن جائیں گے، اس لیے کہ یہ انہوں نے ایک چیز خریدی ہے اور اس کا پیمنٹ کیا ہے۔ یا امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، جو مال امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں تب بھی آن لائن پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں، جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تب بھی آن لائن پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے مال بیچا ہے یا مال خریدا ہے، اس کے عوض جو پیسہ ادھر ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ آن لائن ٹرانسفر ہو رہا ہے سارا کا سارا، اس کے سب مالک بن جائیں گے۔ تو اس کا فارمولہ کیا بنا؟ فارمولہ یہ بنا کہ اگر ہم کوئی مال کوئی چیز بیچ رہے ہیں، گڈس بیچ رہے ہیں یا سروسز اپنی بیچ رہے ہیں، یعنی خواتین مثلا کسی کو پڑھا رہی ہیں، قرآن پڑھا رہی ہیں، مثلا آن لائن پڑھا رہی ہے، تو قرآن اگر وہ آن لائن پڑھا رہی ہے اور وہاں سے آن لائن پیسے آ رہے ہیں، تو چونکہ اس نے سروس دی ہے، اس سروس کے بدلے میں جو اس کے پیسے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں، اس کے مالک بن جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی مال بیچیں، کوئی سروس بیچیں یا کوئی اپنی زحمت کسی طرح سے بیچیں اور اس کے بدل میں اگر آن لائن پیسہ آ رہا ہے تو اس کے ہم مالک بن جائیں گے، یہ مالک ہو گیا۔ مالک بن جائیں گے، یہاں پر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہ میں ابھی ذرا بعد میں بتاتا ہوں۔ اب آ جائیے وہ پیسہ جو آن لائن آیا ہے مگر ہم مالک نہیں بنیں گے۔ مثلا جو جاب کرنے والے افراد ہوتے ہیں بڑی کمپنیوں میں، خصوصاً جو جاب کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو گریجوٹی ملتی ہے، ان کو پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے، یا مثلا جس نے انشورنس کروایا ہوتا ہے اس کو انشورنس ملتا ہے۔ یہ پیسہ جو کمپنی کی طرف سے ملا ہے ان کو، یہ گریجوٹی جو ملی ہے یا جو پروویڈنٹ فنڈ ملا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا اس نے کام کیا تھا تو اس کے بدلے میں ملا ہے، نہیں، کمپنی والوں نے اپنی طرف کہ تم اگر یہاں اتنے سال کام کرو گے تو تمہیں یہ گریجوٹی ملے گی، تم اتنے سال اگر کام کرو گے تو اتنا پروویڈنٹ فنڈ تمہارا بنے گا، یہ کمپنی والوں نے اپنی طرف سے دیا ہے۔ یہ کمپنی والوں نے مثلا 80 لاکھ روپیہ گریجوٹی کا ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، مگر ہم مالک نہیں بنے اس کے، اس لیے کہ ہم نے کوئی سروس نہیں دی ہے، ہم نے کوئی مال نہیں بیچا، ان کو کچھ نہیں کیا ہے۔ یا مثلا انشورنس کمپنی والے انشورنس کروایا تھا، ہم نے کروایا تھا انشورنس 2 لاکھ روپے کا، انہوں نے 20 سال کے بعد 20 لاکھ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، تو یہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے اس میں، اور انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے۔ تو یہ جس طرح سے بغیر کسی کام کے، بغیر کسی زحمت کے انہوں نے پیسے دے دیے ہیں، یہ اکاؤنٹ میں ہمارے آ گئے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ کے پیسے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ مالک بن گئے، مگر شریعتاً ہم اس کے مالک نہیں بنیں گے، شریعتاً ہم اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ اچھا، کچھ اور مثالیں سن لیں، پھر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ مثلا جو باہر کام کرنے والے افراد ہیں، وہ اپنی بیوی کو پیسے بھیج رہے ہیں، یا اپنے ماں باپ کو پیسے بھیج رہے ہیں، یا مثلا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو پیسے بھیج رہا ہے، وہ امریکہ جو پڑھنے گیا ہے وہاں پر۔ اب یہ پیسہ جو آن لائن ٹرانسفر ہوا ہے، اس میں بیوی مالک نہیں بنی، یہ آپ کے نقصان کی بات نظر آ رہی ہے، مگر تھوڑی دیر بعد فائدہ کی نظر آئے گی آپ کو۔ یہ بیوی مالک نہیں بنی اس کی، یعنی جتنے پیسے اس نے باہر سے بھیجے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس نے پیسے بھیج دیے اکاؤنٹ میں، مگر مالک نہیں بنی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہیں کہ گھر کا کام کاج، تو وہ تو ہمارے یہاں اس کی ویلیو نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ سب سے زیادہ محنت خواتین کر رہی ہوتی ہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی۔ اور اگر فرض کیجئے کہ خواتین نے اس میں قربتاً الی اللہ کی نیت ڈال دی تو انشاءاللہ خدا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ۔
صل علی محمد محمد. تو یہ جتنے پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، چاہے شوہر بیوی کے لیے بھیج رہا ہے یا ماں باپ کے لیے بھیج رہا ہے، یا باپ یا ماں مثلا بیٹے یا بیٹی کے لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں تعلیم حاصل کریں گے، وہ تو بیچارے بچے بسا اوقات بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پر. اور یہاں بیویاں بھی بہت پریشان کن مجھے نظر آئی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہیں، اس کا خمس نکالنا ہے ہمیں. آپ خمس نکال ہی نہیں سکتی ہیں، آپ مالک ہی نہیں ہیں، تو یہ آپ کے فائدے کی بات بھی ہے. آپ خمس نہیں نکال سکتے اس کا جب تک کہ شوہر کی پرمیشن نہ لی جائے. اسی طرح سے اگر کوئی بچہ باہر پڑھنے گیا یا بچی باہر پڑھنے گئی تو پریشان ہوتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں مثلا $5000 پڑے ہیں، اور اگر $5000 میں سے میں نے $1000 خمس میں نکال دیے تو میری فیس تو رہ جائے گی، میں فیس ہی نہیں دے سکتی پھر. تو پریشان ہوتے ہیں بہت بچے. تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مالک نہیں بنے. اچھا یہ مالک نہیں بنے تو مالک کون ہے؟ مالک بھیجنے والا ہے. جو بھیجنے والا ہے وہ مالک ہے. لہٰذا اگر اس کی خمس کی تاریخ آ گئی اور پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑیں تو خمس اس کو دینا پڑے گا. خمس آپ کو نہیں دینا، خمس اسے دینا پڑے گا، اس لیے کہ مالک وہ ہے، لہذا خمس اس کو نکالنا پڑے گا. تو یہ اس طرح سے جتنے پیسے بھیجے جاتے ہیں، تحفے میں جتنے پیسے بھیجے جاتے ہیں، اگر تحفہ کسی کو دیا جا رہا ہے، بچوں کو ادھر ادھر تحفہ دیا جاتا ہے، اس طرح کے جتنے پیسے دیے جاتے ہیں اس میں مالک نہیں بنتا کوئی شخص. اب آ جائیے یہ سوال کہ آخر مالک کیوں نہیں بنتا ہے؟ یہ ہمارے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں، اور جو دینے والا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے ہو گئے ہیں، تم کو دے دیے میں نے، اور اکاؤنٹ بھی ہمارے پڑے ہوئے ہیں، اور سارا اختیار بھی ہمارے پاس ہے کہ جب چاہیں نکالیں، جب چاہیں جمع کرائیں، جب چاہیں خرچ کر دیں. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مالک نہیں بنے، آخر وجہ کیا ہے یہ؟ اب یہاں دیکھیں ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. اور یاد رکھیے کہ جو مجتہدین مسائل بتاتے ہیں، مسائل بتانے سے پہلے وہ اصول فقہ کی بڑی محنت کرتے ہیں، اور جو جتنا مرجع اصول فقہ کا ماہر ہوتا ہے وہی فقہ کا ماہر سمجھا جاتا ہے. تو اس کے لیے اصول بنانے پڑتے ہیں، بنیادی اصول کچھ، اور جو اصول بنائے جاتے ہیں اسی پر پوری فقہ مرتب ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے اس میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جب تک کہ آپ قبضہ نہیں لیں گے آپ مالک نہیں بنتے ہیں. یہ ایک اصول ہے. جیسے میں نے وہ کبوتر والی مثال پیش کی تھی، جب تک آپ قبضہ نہیں لیں گے اس چیز کا اس وقت تک آپ مالک نہیں بنیں گے. ہمارے پاس اسی کراچی شہر کے انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ کے کچھ لوگ آئے تھے ایک مرتبہ، اور انتظامیہ والوں نے آ کے شرعی مسئلہ ہم سے پوچھا کہ بھائی ایک صاحب تھے جن کا مکان مسجد کے بالکل برابر میں تھا ہمارے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان مسجد کے لیے وقف ہے، مسجد کو وقف. اب یہ مسجد کے لیے وقف ہے، یہ چند گواہوں کی موجودگی میں کہا تھا. یہ مرنے کے بعد یہ مکان مسجد کا ہو جائے گا، وقف ہو جائے گا. البتہ وقف، مسجد ہمیشہ وقفی ہوتی ہے. اب ان کا انتقال ہو گیا، مگر ان کے بچے جو ہے وہ مکان دینے کے لیے تیار نہیں. تو آپ کچھ ایسا لکھ کے دے دیں کہ یہ مسجد کا مکان ہے، لہذا بچوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، وہ مکان خالی کر کے ہمارے حوالے کریں. مسجد کی انتظامیہ کے لوگ. اچھا، مسجد کی انتظامیہ کے لوگ سارے کے سارے دیندار نہیں ہوتے ہیں، ان کے کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں. تو وہ اگر کوئی بھی اس طرح کا ذرا معروف آدمی لکھ دے تو ان کے لیے بڑا ثبوت ہو جاتا ہے کہ بات ختم ہو گئی بس. تو آپ لکھ دیں کہ یہ مسجد کا مکان ہے، لہذا مسجد کو ملنا چاہیے. تو ہم نے تفصیل پوچھی کہ انہوں نے فقط کہا تھا یا آپ کے ہاتھ میں قبضہ بھی دیا تھا؟ کہا نہیں، وہ تو رہ رہے تھے، قبضہ کہاں سے دیتے ہمیں. نتیجہ کیا نکلا کہ کہہ دیا مگر قبضہ نہیں دیا. قبضہ نہیں دیا لہذا ان کا وقف بیکار ہو گیا. تو اگرچہ وہ آئے تھے ہم سے کچھ حمایت لینے کے لیے، مگر پتہ چلا بالکل الٹا مسئلہ ہو گیا ان کا کہ وہ مالک وہاں وہ مسجد کے لیے لے ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ ایسا ہوتا ہے. بلکہ کیا کہوں میں، یہیں القائم کی ایک خاتون بھی ہمارے پاس آئی تھی، چونکہ پہلے کسی زمانے میں بہت یہاں درس دیے میں نے، تو اس زمانے کے اعتبار سے خاتون یہاں
بہت بڑی عمر نہیں تھی، چھوٹی عمر کی تھی وہ، کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے۔ میں نے پوچھا سب کچھ دے دیا ہے، اس میں کیا دیا ہے؟ کہ مکان بھی دے دیا ہے۔ تو اب اچھا وہ خاتون یعنی جسے کہتے ہیں نا، اب لفظ اچھا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کہ فین بن جاتے ہیں کچھ لوگ، یعنی ایک عرصے تک درس دیا تھا تو کچھ خواتین ایک طرح سے فین تھی، تو فین میں سے تھی وہ، اور وہ جب آ کے مجھ سے کہا کہ وہ سب کچھ مجھے دے دیا انہوں نے وصیت کر دیا کہ سب کچھ آپ کا ہے، بلکہ زندگی میں، وصیت نہیں، زندگی میں یہ سب کچھ مجھے دے دیا۔ تو میں نے پھر ان سے وہی سوال کیا کہ مکان کا قبضہ آپ کے ہاتھ میں دیا تھا؟ کہ نہیں قبضہ نہیں دیا تھا، ظاہر ہم سب ساتھ رہ رہے تھے، لہٰذا جب تک وہ تھے تو ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب مرنے کے زندگی میں یہ کہہ دیا تھا کہ مکان تمہارا ہے، زندگی میں کہہ بھی دیں کہ مکان تمہارا ہے۔ آپ دیکھیں خواتین کا بڑا اہم مسئلہ یہ، اس لیے میں ذرا زیادہ ڈیٹیل میں جا رہا ہوں اس کی، کہ اگر زندگی میں کوئی کہہ بھی دے کہ یہ سب تمہارا ہے، شوہر نے کہہ بھی دیا کہ سب تمہارا ہے، تو تمہارا بنے گا نہیں جب تک کہ قبضہ ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ قبضہ ہاتھ میں لینا ضروری ہے۔ اچھا یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے پوری کہ کس چیز کا قبضہ کیسے لیا جاتا ہے، مکان کا قبضہ کیسے لیا جائے گا، یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے، اب اس کو چھوڑ دیے۔ خلاصہ یہ کہ جب تک قبضہ نہ لیا جائے اس وقت تک وہ مالک نہیں بنتا ہے۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، مگر بینک اکاؤنٹ میں پیسے آنا کیا قبضہ مانا جائے گا؟ نہیں، قبضہ تو نہیں مانا جائے گا، اس کو تو قبضہ نہیں کہتے ہیں۔ بھئی ہم تو خالی بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں، تو قبضہ کیسے مانا جائے گا؟ تو اگرچہ کمپنی والوں نے 80 لاکھ کی گریجوٹی دے دی ہے اور ہمارے اکاؤنٹ میں آ بھی گیا ہے اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ تمہارا ہو گیا ہے، مگر ہم نے قبضہ تو نہیں لیا، ہاتھ میں تو نہیں لیا کچھ، تو ہاتھ میں نہیں لیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم مالک نہیں بنے۔ اچھا ہم مالک نہیں بنے تو مالک کون ہوگا؟ جو دینے والا ہے، جو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے والا ہے، وہ مالک ہے۔ وہ مالک ہے تو ساری ذمہ داری بھی اس پر آئے گی، خمس وغیرہ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ساری ذمہ داری بھی اس پر آئے گی۔ لہذا اگر آن لائن پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو چاہے وہ تحفہ ہو، چاہے وہ گریجوٹی ہو، چاہے وہ بچے کی تعلیم کے لیے پیسہ ٹرانسفر ہوا ہو یا گھر کے اخراجات چلانے کے لیے پیسہ ٹرانسفر ہوا ہو، یہ آن لائن پیسہ جتنا بھی ٹرانسفر ہوگا، یہ سارا پیسہ جتنا ٹرانسفر ہوگا، یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جانے کے باوجود ہم مالک نہیں بنے، اس لیے کہ یہ ہمارا قبضہ نہیں ہوا۔ مالک کب بنیں گے؟ جب وہاں سے پیسہ نکال لیں، جو میں نے دوسرا پہلو بتایا تھا کہ اگر پیسہ وہاں سے ڈرا کر لیا، میں نے پیسہ نکال لیا وہاں سے، تو ایک مرتبہ پیسہ ہاتھ میں آ گیا، اب میں مالک بن گیا، لہٰذا اب کوئی ادھر ادھر کا کام کرنا چاہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اختیار تو سارا ویسے ہی میرے پاس تھا، لہٰذا آپ کو ادھر ادھر کا کام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ دوسرا پہلو تھا۔ تیسرا پہلو کیا ہے کہ اگر ہم نے پیسے نکال بھی لیے تب بھی ہم مالک نہیں بنیں گے۔ اس میں کون سا پہلو ہے؟ اس میں وہ پہلو ہے کہ جہاں پر جی فنڈ وغیرہ جب ہم نے ہاتھ میں لے لیا، ہمارا قبضہ ہو گیا، اس کے بعد ہم خمس نکالیں گے؟ ہاں، ایک مرتبہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فنڈ ہاتھ میں لے لیا تو کیا اس کے بعد خمس نکالیں گے؟ دیکھیں اس میں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ایسے، کہ اگر کوئی بہت بڑی ضرورت ہے کہ مکان بنوانا ہے تو ٹھیک ہے 60 لاکھ روپے نکال لیے اور مکان بنوا لیا، لیکن اگر بہت بڑی ضرورت نہیں ہے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا نکالتے ہیں، ہر ماہ 5000 روپے نکالتے ہیں، بس 5000 نکالے خرچ کیے، پھر کوئی خمس نہیں ہے، پھر 5000 نکالے خرچ کیے، کوئی خمس نہیں ہے، تو جب تک اس میں پڑا رہے گا کوئی خمس نہیں ہوگا، جب نکالیں گے وہاں سے خمس کا سال شروع ہو جائے گا۔ اچھا اس میں بھی ایک بات، چونکہ مکان کی میں نے کہہ دی تو اس کی وضاحت کر دوں میں، کہ فرض کیجئے 60 لاکھ روپے نکالے اور مکان بنوا لیا، تو مکان میں خود رہیں گے تو خمس نہیں ہوگا، لیکن اگر مکان کرائے پر دے دیا تو پھر خمس آ جائے گا اس پر۔ اچھا تیسرا اور آخری پہلو، تیسرا پہلو کیا ہے کہ اگر ہم نے آن لائن جو پیسے جمع ہوا تھا وہ ہم نے نکال بھی لیا تب بھی ہم اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ وہ کون سا پیسہ ہوتا ہے کہ مثلا بینک میں ہم نے پیسے رکھے ہیں، بلکہ ہمارے گریجوٹی کے پیسے آ گئے، ہمارے پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے آ گئے، لاکھوں میں کروڑ میں اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے ہمارے اکاؤنٹ میں۔ اب جب اتنی بڑی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، 1 کروڑ روپیہ مثلا بینک میں پڑا ہوا ہے، تو خود بینک والوں نے اس پر ہمیں پروفٹ دیا،
جو بینک والوں نے آج کل تو پروفٹ بھی بہت زیادہ دے رہے ہیں، یعنی 20% سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے. یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ روپے رکھوایا تو 20,000 روپے وہ پروفٹ دیں گے. 20,000 روپے کا مطلب ہے کہ ماہانہ 1,500 سے زیادہ ہو گیا پروفٹ. اتنا پروفٹ دے رہے ہیں وہ. اب یہ اتنی بڑی رقم پر اگر پروفٹ دیں تو پورے گھر کا خرچ چل سکتا ہے. یعنی 1 کروڑ پر ماہانہ 20 لاکھ روپے وہ پروفٹ دیں گے. نہیں ماہانہ نہیں، سالانہ 20 لاکھ روپے پروفٹ دیں گے اس کے حساب سے. تو بہت بڑی رقم جمع ہو گئی. تو یہ بینک پروفٹ جو جمع ہو رہا ہے یہ بھی اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اکاؤنٹ کھلوا کے چھوڑ دیا ہے، بھول گئے. 5 سال کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جو اکاؤنٹ کھلوایا تھا ذرا معلوم تو کریں کہ کتنے پیسے ہیں. تو پتہ چلا جتنے جمع کروائے تو اس سے ڈبل ہو گئے پیسے. مگر ڈبل کیسے ہو گئے ہیں کہ بینک والوں نے پروفٹ اتنا دے دیا ہے کہ وہ پروفٹ سارا اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہا ہے. یہ بینک کا پروفٹ جتنا اکاؤنٹ میں ہمارے جمع ہوتا رہے گا، جب تک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا ہم مالک نہیں ہیں. مالک وہی بینک ہے. لیکن ہم نے نکال لیا پھر تو ہم مالک بن گئے. آیت اللہ سستانی کہتا ہے نہیں، پھر بھی آپ مالک نہیں بنے. بینک کا پروفٹ اگر ہم نے نکال بھی لیا تب بھی ہم مالک نہیں بنے. اچھا وجہ کیا ہے اس کی؟ جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں بالکل، جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، حلال کاموں میں. البتہ جہاں حلال کاموں میں خرچ کرنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. مگر مالک نہیں آپ. اچھا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا پیسہ ہمارے ہاتھ میں ہو، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم کہیں پھر بھی ہم مالک نہیں ہیں، سارا اختیار؟ جی ہاں، بیویاں ایسا ہی کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے کہ سارا پیسہ تو شوہر کا ہوتا ہے اور وہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں، اور جیسے چاہیں استعمال کرتے ہیں. شوہر کو روک دیتی ہیں. اگر شوہر کے ساتھ اگر کہیں بازار میں خرید و فروخت لے جائیں، اس کو اگر کوئی شرٹ پسند آ گئی ہو، بیوی کو پسند نہ آئی ہو تو نہیں رہتے جس کا پیسہ ہے اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے میں کوئی اور شرٹ خرید لوں گا میں. تو یہ اختیار ہوتا ہے. سارا پیسہ شوہر کا ہے مگر اختیار بیوی کا. اچھا یہاں پر بھی یہ پیسہ بینک والوں نے دیا ہے، یہ پیسہ ہم نے نکالا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے مگر ہمارا نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ جو بینک والے پروفٹ دے رہے ہیں یہ آپ کس خوشی میں وصول کر رہے ہیں؟ کون سی خوشی ہے آپ کو کہ آپ وصول کر رہے ہیں؟ کس خوشی میں یہ وصول کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا تو نہیں، کوئی کام نہیں کیا، کوئی سروسز نہیں دی، کوئی ایسا ان کا کارنامہ بھی انجام نہیں دے کیا. یہ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے کس خوشی میں مل رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ کو ویسے ہی دے رہے ہیں. ویسے ہی دے رہے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس پیسے کا مالک نہیں بنایا جا رہا ہے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے مالک بنایا ہے. اور بینک والے ایسا کہیں گے نہیں، کبھی ایسا کبھی نہیں کہتے ہیں. بینک والے پیسہ لکھ کے نہیں دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے. وہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے پر اتنا پروفٹ دیں گے، بس بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مالک بنا دیا. تو جب وہ انہوں نے کہا نہیں کہ مالک بنا دیا، اسلام میں یہ یاد رکھیے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ مالک ملکیت ٹرانسفر ہونے کے لیے لازمی ہے کہ یقین ہونا چاہیے کہ حلال طریقے سے یہ ملکیت میری بنی ہے. جو عام طور پر سسرال والے لڑکی یا لڑکی والوں کے جہیز پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یاد رکھیں بہت غلط کام ہے یہ. جب تک وہ کہیں نا کہ یہ تمہارا ہو گیا ہے اس وقت تک شوہر کا بھی نہیں بنے گا. وہ بیوی چاہے کتنی ہی محبت کرنے والی ہو مگر اس کے باوجود وہ شوہر کا نہیں بنے گا جب تک کہ وہ ڈائریکٹ یہ نہ کہے کہ تم اس کی مالک ہو. جب وہ کہیں کہ تم مالک ہو اس کے بعد. اور ساس کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ بہو اس کی اجازت نہ دے. تو یہ جب تک مالکیت ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے، اس وقت تک اختیار نہیں ہوتا. تو بینک والوں نے پیسہ دیا ہے لہذا ہم مالک نہیں بنے. اچھا مالک نہیں بنے، چلیں ٹھیک ہے، وہ بینک ان کے اپنے بینک میں پڑا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے پاس پڑا ہوا تو ہم مالک نہیں. لیکن ہم نے نکال لیا اس کے بعد بھی مالک نہیں بنے. کہتے ہیں نہیں مالک نہیں بنے. یہ فقط ہم اس لیے استعمال کرنا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ راضی ہیں ان پیسوں کو استعمال کرنے پر. جیسے شوہر کو معلوم ہے کہ وہ راضی ہے، نہیں بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر راضی ہے اپنے پیسے، ان کے پیسے استعمال کرنے پر. جیسے بیوی کو معلوم ہے بالکل اسی طرح سے وہ مثلا بینک والوں میں جنہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا اس طرح سے معلوم ہے کہ بینک والوں نے معلوم ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ استعمال کریں جیسا استعمال کرنا چاہیں. تو یہ ہاتھ میں بھی آ گئے اس کے باوجود ہم اس کے مالک نہیں بنے. اس لیے کہ انہوں نے کھلم کھلا کہا نہیں کبھی کہ تم مالک ہو، بس دے دیا ہمیں ایسے ہی. تو فقط ایسے ہی دے دینے سے مالک نہیں بنتا ہے جب تک کہ ملکیت کا کوئی 100% ثبوت نہ مل جائے ہمیں.
اچھا، اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں استعمال کریں، کبھی کوئی خمس دینا ہی نہیں ہے آپ کو، آپ مالک ہی نہیں ہیں اس کے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ آپ ماہانہ ہر ماہ 2 لاکھ روپے نکال لیں یا 20,000 روپے بھی نکال لیں بینک اکاؤنٹ سے، اور وہ بینک کا پروفٹ ہے، یعنی گریجوٹی کی رقم وہاں جمع کروا دی تھی یا پروویڈنٹ فنڈ کی رقم وہاں جمع کروا دی تھی، اور دھڑا دھڑ وہ پیسے ملتے جا رہے ہیں، وہ جو پیسے ملتے جا رہے ہیں اس میں پھر ظاہر ہے کہ بینک والوں نے دے دیے مگر وہ مالک نہیں۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو بات ابھی میں کہہ رہا ہوں، یہ والی بات، یہ مسلمان پرائیویٹ بینک کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں ابھی سرکاری بینک کی بات جو ہے وہ الگ ہے اس میں۔ تو یہ مسلمان پرائیویٹ بینک سے جو منافع ملا ہے، یہ ہاتھ میں بھی آ گیا تب بھی مالک نہیں۔ لہذا اگر یہ ویسے ہی پڑھا رہے تو کوئی حرج نہیں، سال بھر پڑھا رہے، 10 سال پڑھا رہے، کوئی خمس نہیں ہوگا اس پر۔ ہاں، مگر جہاں اس پیسے سے کوئی سامان خریدا، کوئی چیز خریدی، جیسے ہی کوئی چیز خریدی، پھر اس چیز پر وہاں سے سال شروع ہو جائے گا خمس کا، اس لیے کہ اب یہ پیسہ نہیں رہا، اب وہ چیز بن گئی، وہ چیز ہماری بن گئی۔ پیسہ اس وقت تک ہمارا نہیں تھا جب تک ہم نے اس کو ٹرانسفر نہیں کر دیا تھا، اس کو بدل نہیں دیا تھا۔ جب ہم نے اس پیسے کو کسی چیز سے بدل دیا تو اب وہ چیز کا وہ مالک نہیں ہے، چیز کے ہم مالک ہیں۔ لہذا جب چیز خرید لی، مثلا زیورات اگر خرید لیے اور یہ سال استعمال نہیں ہوا تو پھر اس پر خمس دینا پڑے گا۔ جب تک رقم ہے اس وقت تک خمس نہیں ہے، لیکن وہ چیز بن گئی اور استعمال نہیں ہوئی سال بھر تو اس پر خمس دینا پڑے گا۔ ایک آخری بات، بڑی لمبی گفتگو ہو گئی، میں خود ذرا تھک رہا ہوں ابھی، ایک آخری بات کہہ کے اب ذرا وقفہ لے لیتے ہیں۔ یہ جو رقم اس طرح سے آئی ہے، بینک کا منافع آیا ہے، اب کبھی کبھی بہت بڑی تعداد میں منافع دے دیتے ہیں، جس کی بڑی رقم پڑی ہوتی ہے اس کا منافع بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ انہوں نے منافع دے دیا 2 لاکھ روپے، اور ہمارے پاس اپنی جانب سے، اپنے پاس سے ہمارے پاس مثلا 10 لاکھ روپے پڑے تھے۔ ہم نے کاروان والوں سے پوچھا کہ کیا 10 لاکھ میں حج ہو جاتا ہے؟ میں کہا 10 لاکھ میں تو نہیں ہوتا ہے، اب ریٹ بڑھ گئے ہیں، اب کم سے کم 12 لاکھ چاہیے حج کے لیے۔ تو 10 لاکھ ہیں ہمارے پاس، وہ نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ 10 لاکھ ہونے کی وجہ سے ہم مستطیع نہیں بنے، یعنی ہم پر حج واجب نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہم پر حج واجب نہیں ہوا اس 10 لاکھ کی وجہ سے، مگر وہ 2 لاکھ بینک میں بھی پڑے یا وہ 2 لاکھ ہم نے نکال لیے ہیں، اگر بینک میں نہیں پڑے ہم نے نکال لیے ہیں، تو خمس تو واجب نہیں تھا اس 2 لاکھ پر، لیکن حج واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنے الگ الگ مسئلے بن جاتے ہیں، کیسی کیسی پیچیدگیاں بن جاتی ہیں، کیسی کیسی شیکیں نکل آتی ہیں، آپ دیکھیں۔ حج کیوں واجب ہو جائے گا؟ اس لیے کہ حج میں فقط مستطیع ہونا واجب ہے، مستطیع ہونا کافی ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مالک ہیں کہ مالک نہیں ہیں، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، آپ مالک ہیں کہ مالک نہیں سفر نہیں پڑتا، آپ مستطیع بن گئے کہ نہیں بن گئے۔ یعنی بینک والوں نے آپ کو ہر جگہ پیسہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، ہاں دے دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ حج میں بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو حج میں یہ 2 لاکھ استعمال ہو سکتے ہیں، 10 لاکھ ہمارے پاس پڑے ہیں، 12 لاکھ ہو گئے، ہم مستطیع بن گئے، لہذا حج واجب ہو جائے گا۔ تو اب جو میں نے شکیں آپ کو بتائی تھی کہ آن لائن پیسہ اگر ٹرانسفر ہوتا ہے تو ہم یا تو مالک بنیں گے، نمبر 1، نمبر 2 ہم مالک نہیں بنیں گے جب تک کہ وہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، جب نکالیں گے پھر مالک بنیں گے۔ نمبر 3، اگر فرض کیجئے کہ ہم نے نکال لیا تب بھی ہم مالک نہیں بنیں گے، اس میں کیا ہوگا، جیسے بینک کا منافع، اس کے ہم مالک نہیں بنیں گے، مگر مالک نہ بننے کے باوجود اس پہ حج واجب ہو جائے گا۔ ایک آخری چیز رہ گئی، وہ بھی یاد آ گئی تو مکمل کر لوں، بات ختم ہو جائے گی یہاں پر۔ جیسے ادارہ چلانے والے ہیں، آپ میں سے کچھ خواتین جانتی ہوں گی کہ ہمارا بھی ادارہ چلتا ہے، تو آن لائن فنڈ بہت ٹرانسفر ہوتا ہے اس میں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، اس کے بعد رمضان عید آنے والی ہے، تو رمضان عید پر ٹرانسفر کرتے ہیں فطرہ، لوگ آن لائن فطرہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آن لائن صدقہ بھی ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، وہ تو سال بھر ہوتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو آن لائن صدقہ آپ ٹرانسفر کریں گی
اس کی مالک آپ ہی ہیں، یعنی ابھی صدقہ بنا نہیں آپ کا. جو آن لائن صدقہ آپ نے دے دیا اس صدقے کی مالک آپ ہی ہیں، جب تک کہ جس کو صدقہ بھیجا گیا ہے وہ اس کو اپروو نہ کر دے، وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بھیج دیں، کوئی بات نہیں، میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. جب انہوں نے اجازت دے دی، اگر وہ وکیل ہیں تو وکیل کی اجازت سے صحیح ہو جائے گا، اور وکیل نہیں ہے، کوئی غریب ہے، غریب کی اجازت سے صحیح ہو جائے گا. صدقہ اگر اس نے بھیجا ہے تو آن لائن اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، وہ صدقہ بن جائے گا، ورنہ اجازت لے کے ٹرانسفر کرنا پڑے گا، ویسے صدقہ نہیں بنے گا. لیکن فطرے میں تو یہ ہے کہ اجازت لے بھی لیں تو بھی وہ فطرہ نہیں بنے گا. ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور زیادہ پیچیدہ. کیوں بھائی یہ فطرہ کیوں نہیں بنے گا؟ ہاں، فطرہ اس لیے نہیں بنے گا کہ فطرے میں یہ لازمی ہے کہ جو نوٹ نکالے جائیں وہی نوٹ غریب کو دیے جائیں. تو وہ نوٹ کیسے دیے جائیں گے؟ آپ نے کوئی اور نوٹ جمع کروائیں، یہاں سے کوئی اور نوٹ نکلیں گے، تو اب کیسے ہوگا؟ لہذا آن لائن فطرہ جمع کرانے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ فطرہ جمع کرانے کا، باقیوں کی بات نہیں، ابھی فطرہ جمع کرانے کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ فطرہ بھیجنے والا ان کو اطلاع کر دے، ان کو اطلاع کر دے. اچھا ان کو اطلاع کر دے تو ہو جائے گا؟ نہیں، پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کوئی رقم ہی نہیں بن رہی ہے. صدقے میں تو چلیں نوٹ ٹرانسفر ہو گئے، بدل گئے تو کوئی بات نہیں، فطرے میں تو وہی نوٹ ہونے چاہیے. تو اگر وہ اجازت بھی دے دے تو کیا ہوگا؟ نہیں، پھر اس میں یہ ہوگا کہ یہ اجازت دیں، مگر جو بھیجنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فطرے کی نیت کے بغیر ٹرانسفر کرے. یعنی فرض کیجئے کہ فطرہ بنا 150 روپے، اب 150 روپے ٹرانسفر کرنے ہیں، مگر 150 روپے فطرے کی نیت سے ٹرانسفر نہ کرے، اس لیے کہ جہاں فطرے کی نیت کی یہ فطرہ بن گیا، اب تو یہی نوٹ دینے پڑیں گے، اب کوئی اور نوٹ نہیں چلے گی. لہذا فطرے کی نیت کے بغیر وہ ٹرانسفر کرے اور ان کو بتا دے کہ میں نے پیسے ٹرانسفر کر دیے. اب وہ اپنے پاس سے پیسے نکالیں گے، چاہے وہ بینک سے نکالیں یا اپنی جیب سے نکالیں، اپنے پاس سے 150 روپے نکالیں گے اور ان سے پرمیشن لیں گے کہ میں تمہاری وکالت میں فطرہ نکال رہا ہوں، تمہاری وکالت میں تمہاری اجازت سے تمہارے لیے فطرہ نکال رہا ہوں. اس طرح سے وہ نوٹ نکال کے فطرہ اگر دیں گے تب جا کے فطرہ بنے گا، ورنہ فطرہ تو آن لائن دینا تو بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا. اور یہ والے مسئلے تو شاید بہت ہی کم بیان ہوئے ہیں، جانتے بھی بہت کم لوگ ہیں. فطرہ جو خصوصاً جو باہر سے بھیجا جا رہا ہے، فطرہ دھڑا دھڑ لوگ فطرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو مستحق نہیں ہے. دبئی میں مستحق تلاش کرنا، لنڈن میں مستحق تلاش کرنا، نیو یارک میں مستحق تلاش کرنا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اور مستحق بھی کیسا؟ وہ بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہو، شراب نہ پینے والا، ایسا مستحق کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ اور پھر شیعہ بھی ہو، غریب بھی ہو، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں؟ تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے. وہ دھڑا دھڑ آن لائن پیسے بھیج دیتے ہیں. اس طرح سے آن لائن بھیجنے سے فطرہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لہذا جس کو بھیجنا ہے اس کو پہلے سمجھا دیں کہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، پھر آپ میری طرف سے فطرے کے پیسے نکال کر میری وکالت میں فطرہ ادا کریں، تب جا کے فطرہ بنے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.